جن دنوں اس کا تیسرا شوہر بستر مرگ پر تھا، وہ غم سے بے حال دیوار کا سہارا لیتی آئی۔ دعا کرو میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، اللہ اسے شفا دے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تم جانتی تھی وہ موذی بیماری کا شکار ہے، اسے ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے جو معجزے رونما کرے۔ تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ وہ رونے لگی۔ کیا صرف انہی سے محبت کی جا سکتی ہے جن کے پاس لمبی زندگی کی پرچی ہو، جو زیادہ لمبے وقت تک زندہ رہ سکتے ہوں؟ اس کی بوڑھی ماں اسے سنبھال نہیں سکتی تھی۔ زندگی میں کسی نے اس سے محبت نہیں کی تھی۔ وہ زندگی میں اکیلا تھا۔ میں اسے موت میں بھی اکیلا کیسے چھوڑ دیتی، جبکہ میں یہ جان چکی تھی کہ اسے زندگی کے ساتھی سے زیادہ موت کے ساتھی کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی کی ضرورت جان جاتے ہیں نا عمری با، اور اسے پورا بھی کر سکتے ہیں، تو اس ضرورت کو پورا کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ مجھ پر وہ فرض ہو گیا تھا۔ میں اپنے فرض سے کیسے منہ موڑ لیتی؟ کتنی ہی عورتیں اس کے بارے میں جانتی ہوں گی، پھر تمہیں نے کیوں شادی کی؟ اگر میں صحرا میں بھٹک جاؤں اور پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ رہی ہوں، تو جو پہلا شخص مجھے نظر آئے گا، مجھے اسی پر یقین ہوگا کہ وہی مجھے پانی پلائے گا۔ بیماری کی تکلیف اور موت کے صحرا میں اسے نظر آنے والا میں پہلا شخص ہوں عمری با۔ اور اس بات نے عمری با کو دنگ کر دیا۔ اللہ اس کی تکلیف کو کم کرے گا۔ عمری با نے دعا کی، اللہ اس کی تکلیف کو راحت میں بدل دے۔ الزہرا نے اضافہ کیا، اللہ ایسا کر چکا ہے، وہ تمہیں اسے عطا کر چکا ہے۔ تم اللہ کے قریب ہو، تم اللہ سے دعا کرو، اللہ اسے راحت دے۔ کیا اللہ صرف قریب والوں کی دعا ہی سنتا ہے؟ اگر میں ولی ہوں تو بھی کیا وہ کسی کافر یا گناہ گار کی دعا نہیں سنے گا؟ کیا وہ کچھ لوگوں کے لیے اپنی سماعتیں بند کر لے گا اور کچھ کے لیے کھول دے گا؟ تم نے اللہ کو اتنا پابند اور مختصر کیوں کر دیا ہے؟ میں ہوں کون جس کی وہ دعا قبول کرے؟ تم اس کی مخلوق ہو، تم اللہ کو مجھ تک محدود کیوں کرتی ہو؟ آخر تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں اللہ کے قریب ہوں؟ میں جو کہوں وہ ہو سکتا ہے؟ میں نے مکھیوں کو تمہارے منہ پر بھن بھناتے دیکھا اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ہنسا، تو اس سے میں اللہ کا پیارا ہو گیا؟ میرے منہ پر روز مکھیاں بھن بھناتی ہیں اور ہزاروں لوگ مجھے دیکھتے ہیں، وہ مجھے ایسا نہیں مانتے۔ تم اگر مجھے ایسا مانتی ہو تو پھر ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ پتہ نہیں، بس میں نے یہ جانا کہ تم مخلوق پر مہربان ہو۔ تم مجھ سے کہیں زیادہ مخلوق پر مہربان ہو۔ تم اللہ کی سب سے پیاری مخلوق پر مہربان ہو، انسان پر۔ اگلی بار جب وہ عمری با کے سامنے آئی تو عمری با کو کچھ وقت لگا اسے پہچاننے میں۔ اتنی سی عمر میں ہی اس کی کمر جھک گئی تھی اور اس کی کھال ہڈیوں سے لٹک جانے کے قریب تھی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ اس کے تیزی سے سفید ہوتے بال جلے کٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک آنکھ سے نابینا بھی ہو چکی تھی۔ تیسرے شوہر کی موت اس پر بڑھاپا لے آئی اور وہ اپنے شوہر کی غم زدہ بوڑھی ماں کی خدمت گار بن گئی، جو اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھی تھی۔ اس نے گرمیاں، جاڑے اور بہاریں گھر کے اندر اس کے ساتھ کاٹے، جسے روشنی اور اندھیرے دونوں سے ڈر لگتا تھا۔ جو جاگتی تھی تو روتی تھی، سوتی تھی تو چلاتی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی طویل بیماری اور موت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھی تھی اور الزہرا کے حواس تار تار کر رہی تھی۔ وہ اس پر کسی جنگلی جانور کی طرح حملہ آور ہوتی اور الزہرا اس کے ہاتھوں شکار ہوتی رہتی۔ جب کبھی الزہرا کو ضروری خریداری کے لیے بازار جانا پڑتا تو وہ اسے اپنے ساتھ باندھ لیتی، پھر بھی وہ راستہ بھر اسے نوچتی، مارتی، چلاتی اور روتی ہوئی آتی۔ ایک دنگل تھا جو ہر روز اس کے گھر ہوتا تھا، پھر بھی وہ خوش تھی۔ لوگ اس گھر کو پاگل خانہ کہتے تھے۔ الزہرا کے ساتھ جو لوگوں کو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی جاتی رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی کیوں نہیں جاتی، اسے کسی پاگل خانے میں جمع کروا دے، وہ صرف 35 سال کی ہے،
پھر سے اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ اس نے بھی یہ سب سوچا تھا، لیکن کیا کچھ بھی نہیں۔ کیا لوگوں کو اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہے؟ کیا اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ تم خدائی صفات اپنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ خدا کیا کرتا۔ تم دیکھ تو رہی ہو، اس نے تمہیں اس کے ساتھ رکھا ہے۔ خدا نے یہی کیا، اور اگر میں نہ رہوں اس کے ساتھ، پھر چھوڑ دو، پھر اپنے سکھ تلاش کرو۔ میں سکھی ہوں، اللہ جانتا ہے میں بہت سکھی ہوں۔ کیا سکھ صرف اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھی جگہ رہنے کو ہی کہتے ہیں؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں لوگ مجھے بیچاری کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی ماں کے ساتھ ہوں جو پاگل ہے۔ میں جوان ہوں اور وہ کہتے ہیں میں خود کو برباد کر رہی ہوں۔ اگر میں ایسی پاگل ماں کی بجائے اپنے نئے شوہر کے ساتھ ہوں گی تو کیا تبھی میں سکھی ہوں گی؟ اس نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی، گرم سلاخ اس نے میری آنکھ میں گھونپ دی۔ پھر بھی میں سکھی ہوں، لیکن میں تب دکھی ہوتی ہوں جب لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ اس پاگل ضعیف کی خدمت نے تمہیں بھی ضعیف کر دیا ہے۔ ایسے نہ کہیں عمری با، جس میں ان کا اختیار نہیں اس کا الزام بھی انہیں نہ دیں۔ کیا زندگی جوانی کی بہاریں اور بڑھاپے کا آرام ہی ہے؟ کیا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا عذاب ہے؟ کیا نیکی اپنے سکھ کو حاصل کرنے کے بعد کیا جانے والا عمل ہے؟ تو تم یہ سب نیکیاں جمع کر رہی ہو۔ نہیں عمری با، نیکی میرے بس کی بات نہیں۔ میں نے عبادتوں میں راتیں گزاری ہیں، نہ دن۔ تمہاری یہ عاجزی اللہ کو پسند ہوگی یقیناً۔ اگر پسند ہوتی تو وہ مجھے بزرگی عطا کرتا۔ وہ چلی گئی۔ پھر اپنے مرحوم شوہر کی ماں کے مرنے کے بعد آئی تھی۔ وہ اتنی غمزدہ اور دکھی تھی کہ عمری با کو لگا کہ وہ بھی جلد ہی مر جائے گی، لیکن وہ مری نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک خدمت گار کی حیثیت اختیار کر لی۔ لوگ اسے اپنے بیمار بوڑھوں یا معذور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اجرت پر رکھ لیتے۔ وہ اجرت بھی کم لیتی تھی اور اس کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ البتہ وہ جس بوڑھے مریض کی خدمت کے لیے گئی، ان میں سے بہت سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے، اور اسی لیے اس کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ کیا میرا سایہ منحوس ہے؟ اس نے عمری با سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا۔ مجھے جاننا ہے وہ میرے ہاتھوں میں دم کیوں توڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تم اسے خوش نصیبی کیوں نہیں سمجھتی؟ کیا موت کسی بھی طرح خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ جو حکم لکھ دیا گیا ہے اس کی تکمیل ہو جائے تو کیا یہ خوش نصیبی نہیں؟ میں موت کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسروں کی موت مجھے گوارا نہیں۔ تم کون ہوتی ہو گوارا کرنے والی، جب اسے گوارا ہے جو زندگی کے ساتھ موت لکھتا ہے؟ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تم نے اللہ سے پوچھا ہے؟ اسے یقین چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے یہ سامنے کی بات ہے، صاف صاف، بالکل حقیقت، دن کی طرح صاف اور اجلی ہوئی۔ تم مجھے ٹال رہے ہو، پھر ٹال رہے ہو۔ میں تو اپنے سامنے مرنے والوں کی تعداد بھی بھول گئی ہوں۔ میرے کانوں میں ان کی باتیں گونجتی ہیں، ان کی بڑبڑاہٹیں، ان کے کلمے، ان کی آخری ہچکیاں۔ کیا تمہیں یہ کسی انعام سے کم لگتا ہے؟ تم ان کی شہادتوں کی گواہ ہو۔ کیا اللہ کو گواہوں کی ضرورت ہے؟ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن روز قیامت وہ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے گواہ سامنے لائے گا۔ وہ انصاف پسند ہے، وہ سیدھے سیدھے سزا سنانا نہیں چاہتا، ورنہ یوم جزا صرف یوم سزا ہوتا۔ کاش میں ولی ہوتی عمری با، کاش ایسا ہوتا۔ میں اللہ سے ان سب کے لیے راحت مانگتی۔ عمری با مسکرانے لگا۔ انسان عجیب ہے، اسے پیغمبر کے ساتھ معجزہ چاہیے اور فرمان کے ساتھ مہر، پھر ہی وہ اپنے ایمان کی کھڑکی کھولتا ہے۔ الزہرا دوائیوں اور حکیمی نسخوں سے بھرے تھیلے کو اٹھا کر چلی گئی۔
وہ ایسے ہی تھیلے کے ساتھ ایک بار پھر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اسے کلمہ پڑھوا دوں۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس کا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا۔ پھر اس نے دم توڑ دیا۔ وہ ساری رات بڑبڑاتا رہا اور اس نے اپنے گناہ مجھے بتائے۔ جب وہ اپنے گناہ تمہیں بتا رہا تھا تو تم نے اس سے کیا کہا؟ میں نے کہا، خدا رحمان ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ رحمان ہے جتنا تم سوچتے ہو یا جانتے ہو۔ وہ تمہیں معاف کرنے کا رائی برابر جواز بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں ساری رات اس سے یہی کہتی رہی۔ میں چاہتی تھی وہ اللہ کی رحمت پر ایمان رکھ کر جان دے۔ اگر تمہارے بجائے اس کی لاپرواہ اولاد اس کے پاس ہوتی تو وہ شاید اللہ پر اتنا یقین رکھ کر جان نہ دیتا۔ آج زہرا معصومیت سے مسکراتی۔ اللہ رحمان ہے، وہ ہمارے یقین پر اپنا رحم نہیں کرتا۔ ہم اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں، وہ رحمان ہی ہے۔ تم نے خدائی صفت کی ایسی حقیقی پہچان کیسے حاصل کی؟ یہ تو سامنے کی بات ہے، صاف صاف، بالکل حقیقت۔ کیا تم نہیں دیکھتے یہ سب؟ کیا وہ میرے اعتقاد پر مجھ پر رحم کرے گا؟ عمری باپ بھی معصومیت سے مسکرا دیا۔ تو تم نے یہ جان لیا۔ اگر میں برگزیدہ بندی ہوتی تو اللہ کو زیادہ اچھی طرح سے جانتی۔ تو تمہیں بھی مہر چاہیے، دلیل کے ساتھ ثبوت۔ عمری با نے اس کے رخصت ہو جانے کے بعد کہا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ڈھلتی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ کون؟ دیکھو، میں نے تھیلا تیار کر لیا ہے، میں نکلنے ہی والی تھی گھر سے۔ کچھ نسخے تیار کرنے میں وقت لگا، ورنہ اندھیرا چھا جانے سے پہلے میں گھر سے نکل چکی ہوتی۔ اسے لگا جس نئے مریض کے لیے اسے خدمتگار کی حیثیت سے مامور کیا گیا ہے، انہی میں سے کوئی اسے لینے آیا ہے۔ عورت اسے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی۔ از زہرا نے آنکھ رگڑ کر اپنی بینائی کو ذرا صاف کیا اور ایک پریشان حال اجنبی عورت کو سامنے کھڑا پایا۔ میرا گھر جل چکا ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، میں بے اولاد رہی، اور پھر میرا ایمان ڈگمگا گیا۔ میں نے اللہ کو گوا دیا، اس نے سسک کر کہا۔ از زہرا نے اسے ذرا غور سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ میں 2 ٹانگوں سے معذور ایک ضعیف کی خدمت کے لیے جا رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ آنا چاہو گی؟ اللہ کو اس کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے پانے کی کوشش کرو گی؟ عورت نے سر ہلا دیا اور زہرا کے ہاتھ سے تھیلا لے لیا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ کیا آپ مجھے نہیں جانتی؟ اس فقیر نے کہا۔ میں یہاں آ جاؤں؟ وہ جو خان الخلیلی عمری با؟ آج زہرا حیران رہ گئی۔ وہ میرا گھر نہیں جانتا، ہمیشہ میں ہی اس کے پاس گئی ہوں، تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا، محلہ اشرافیہ میں مسجد کے گنبد کے سائے میں اس کا گھر ہے، اور مسجد کے گنبد کی روشنی صرف اسی کے گھر کو روشن کرتی ہے۔ 15 سال سے اس گھر میں رہتے آج زہرا نے پہلی بار گھر کی دہلیز سے نکل کر مسجد کے گنبد کو دیکھا اور اس سے اٹھتی روشنی کو۔ وہ صرف اسی کے گھر کو روشن کر رہی تھی۔ اس نے ڈگمگا کر دہلیز کو پکڑ لیا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، انسان بھی عجیب ہے، ہر چیز کا ثبوت مانگتا ہے، اپنے ولی ہونے کا بھی۔